نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث کے مطابق کہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، من صام یومن من شہری وجبت لہ الجنہ، جو شخص بھی اس میرے مہینے میں، دیکھیں سارے مہینے خدا کے مہینے ہیں، سارے دن خدا کے دن ہیں، لیکن جب کسی چیز کو کسی چیز سے خصوصی نسبت مل جائے تو اس کی عظمت مضاعف ہو جاتی ہے، اس کی عظمت ڈبل ہو جاتی ہے، اس کی عظمت دگنی ہو جاتی ہے۔ جس طرح ماہ مبارک رمضان کے بارے میں روایتوں میں بیان کیا گیا کہ خدا کہتا ہے یہ میرا مہینہ ہے، مگر کیا باقی 11 مہینے خدا کے مہینے نہیں ہیں؟ وہ قطعاً خدا کے مہینے ہیں، لیکن خاص طور پر ماہ مبارک رمضان کو خدا اپنے مہینے سے تعبیر کر کے اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، اپنی طرف نسبت دے رہا ہے، تو در حقیقت ماہ مبارک رمضان کی منزلت اور فضیلت کو دگنا کرنا چاہتا ہے، بڑھانا چاہتا ہے۔ اسی طرح اس ماہ شعبان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف نسبت دے کے اس کی فضیلتوں کو، اس کی رحمتوں کو، اس کی عظمتوں کو دگنی کرنا چاہتے ہیں کہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ کس طرح ماہ مبارک رمضان کے بارے میں کہ انسان اگر اس کے دن میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی گناہ کی شدت بڑھ جاتی ہے، اگر رات میں گناہ کرتا ہے تو رات میں گناہ کرنے کی وجہ سے کیونکہ وہ مقدس مہینہ، گناہ کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر نیکی انجام دیتا ہے تو اس کی نیکی مضاعف ہو جاتی ہے، اس کی نیکی ڈبل ہو جاتی ہے، اس کی نیکی دگنی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ خدا کا مہینہ، منصوب خدا ہے، وہ ظرف زمان، وہ خدا کا زمانہ، لہٰذا اس میں عبادتیں بھی دگنی، معصیت بھی دگنے، گناہ بھی ڈبل۔ اسی طرح یہ مہینہ جو منسوب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، نبی مرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب شہر، منسوب مہینہ، نبی اکرم فرماتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے، جو شخص اس مہینے میں، اور آگے آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کس طرح ختمی مرتبہ اور امیر المومنین اس مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں، یعنی ایک کنیکشن ایجاد کرنا، ایک ارتباط پیدا کرنا۔ انسان ائمہ اطہار علیہ السلام سے توسل کرتا ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام کی زیارت پڑھتا ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام کی سلامتی کے لیے دعا کرتا ہے، تو اس کے ذریعے سے انسان قرب محمد و آل محمد کو حاصل کرتا ہے۔ یہاں پر بھی اسی طریقے سے روایات بیان کرتی ہے کہ نبی اکرم اس روایت میں فرماتے ہیں کہ من صام فی شہری، جو شخص میرے اس مہینے میں ایک روزہ رکھے گا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ وروی عن الصادق علیہ السلام انه قال كان السجاد سلام علیہ اذا دخل شعبان جمع اصحابہ وقال یا اصحابی اتدرون ما هذا الشهر، کہ جب امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام جب ماہ شعبان داخل ہوتا تھا، اب یہ امام سجاد علیہ السلام کا ہمارے پاس دو روایتیں ملتی ہے، ایک ماہ مبارک رمضان کے اعتبار سے ہے، ایک ماہ شعبان کے اعتبار سے یہ روایت ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے اعتبار سے امام سجاد علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص جب ماہ رمضان شروع ہوتا تھا تو امام اپنے غلاموں کو ایک ساتھ جمع کرتے تھے، اور یہ خاص طریقے سے امام عجیب واقعہ روایت ہے کہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو وہ روایت آپ کے سامنے پیش کرنے کا اگر موقع ملا تو انشاءاللہ پیش کروں گا۔ لیکن اس روایت میں چھٹ امام فرماتے ہیں کہ جب ماہ شعبان داخل ہوتا تھا، شروع ہوتا تھا، تو امام سجاد علیہ السلام اپنے اصحاب کو جمع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یا اصحابی، اے میرے صحابی، اتدرون ما ھذا الشہر، جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ یعنی دیکھیں جو اہتمام ماہ مبارک رمضان کا ہمیں ملتا ہے کہ صحیح ہے کہ اس میں روزے رکھنا واجب ہے، یہاں پر ایک فرق دیکھیں، میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، توجہ کیجئے گا،
کہ یقینی طور پر خدا سے محبت، اصل خدا کی معرفت ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں. لہذا خداوند متعال نے بھی ائمہ اطہار علیہ السلام کی محبت کے ذریعے سے اپنا تقرب دیا. توجہ کر رہے ہیں جملہ؟ آل محمد کی محبت کے ذریعے سے خدا کا تقرب. کیا فرق ہے ہم میں اور آل محمد میں؟ ہم میں اور آل محمد میں جو ایک بنیادی فرق کہ امیر کائنات امیر المومنین ممسوس بذات اللہ ہے، غرق در ذات خدا ہے. خدا کی محبت، خدا کے عشق میں امیر المومنین اور محمد و آل محمد علیہ السلام غرق ہے محبت میں. لیکن یقینی طور پر جب ہم دعائے ابو حمزہ شمالی پڑھتے ہیں، مناجات شعبانیہ پڑھتے ہیں، تو ہم یقینی طور پر ایک کیفیت خدا سے تقرب کی حاصل ہوتی ہے. لیکن ہمارے لیے جو ایزی ایکسس رکھا وہ یہ کہ آل محمد کی محبت کے ذریعے سے خدا کا تقرب، یعنی آل محمد سے محبت. اس کو ہم کتنا وجدان میں احساس کرتے ہیں، کتنا میں احساس کرتے ہیں. یہ آیہ مودت، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ مودت انسان کو قرب الہی عطا کرتی ہے. تو یہ آپ نے ایک نقطہ ملاحظہ فرمایا. اب دوسرا نقطہ ملاحظہ فرمائیے. ماہ مبارک رمضان کے روزے واجب ہے، ماہ مبارک رمضان کے روزے واجب ہے. ہماری معرفت بہت ہی کوتاہ ہے، ہماری معرفت خدا کے معاملے میں بہت ہی محدود ہے. اگرچہ بڑھانی چاہیے، دعائے عرفہ، دعائے ابو حمزہ شمالی، مناجات شعبانیہ و امثال ذالک. لیکن بہرحال ہماری محدودیت ہے، ہماری لمیٹیشن ہے. ہم محمد و آل محمد کی محبت کے ذریعے سے خدا کا تقرب حاصل کرنا یہ نسبتاً ہمارے لیے آسان ہے. اور کربلا کا ایک مقصد وہ یہی کہ امام حسین کے غم کے ذریعے سے، امام حسین کی مظلومیت کے ذریعے سے، امام حسین کے غم میں بہنے والے آنسوؤں کے ذریعے سے، امام حسین کے تقرب اور امام حسین کی محبت کے ذریعے سے ہم خدا سے متقرب اور خدا سے قریب ہوتے ہیں. اس لیے کہ ہم کجا و خدا کجا. میں پھر تکرار نہیں کرنا چاہتا ہوں، یقین تو ہمیں عبادت خدا ہی کی کرنی ہے. مناجات شعبانیہ پڑھنی ہے، دعائے عرفہ پڑھنی ہے، دعائے ابو حمزہ شمالی پڑھنی ہے، اور اپنے اندر اتارنی ہے ان چیزوں کو، ان باتوں کو، ان دعاؤں کے الفاظ کو. لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے جو خدا کے تقرب کا ایک ذریعہ، اہم ترین ذریعہ محمد و آل محمد کی محبت کو قرار دیا. ماہ مبارک، اب توجہ کر، میں جو نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ماہ مبارک رمضان کے روزے واجب ہے، ماہ مبارک رمضان کے روزے واجب ہے. اب میں ایک فلسفیانہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا کہ مصلحت ملزمہ ہے، خدا نہیں چاہتا اس مصلحت ملزمہ فوت ہو، لہذا خداوند متعال نے ماہ مبارک رمضان کے روزوں کو واجب قرار دیا. لیکن ماہ شعبان کے جو روزے ہیں یہاں پر عشق اور محبت کا امتحان ہے. واجب نہیں کر، خدا واجب قرار دے دیتا. اگر خدا ماہ شعبان کے روزے کو بھی واجب قرار دیتا تھا تو کیا مگر ہم روزے نہ رکھتے منہ بگاڑ کر ہی صحیح. اس ولولے کے ساتھ شاید ہم نہ رکھتے. لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، یہاں ایک محبت، اور یہی انسان کے ایمان کے درجات کو بلند کرتا ہے کہ کون آل محمد سے کتنی محبت کرتا ہے. اب ملاحظہ فرمائے، جو شاید میں بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ شاید سمجھا سکوں. اس روایت کو ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول،
نبی اکرم ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کیا؟ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، فصوموا ھذا الشہر، رسول فرماتے اس مہینہ تم روزہ رکھو، حبا لنبیکم وتقربا الی ربکم، یہ ہے آزمائش، محبت کی آزمائش، عشق کی آزمائش۔ محبت فقط زبانی محبت نہیں ہونی چاہیے، انسان در مقام عمل انسان محمد و آل محمد پر کیا فدا کر سکتا ہے، کیا قربان کر سکتا ہے۔ بس کیا کہا اس میں؟ اس مہینے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فصوموا ھذا الشہر، اس نقل کے مطابق فصوموا، یا شاید امام سجاد علیہ السلام کا یہ جملہ ہو، کیونکہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول شعبان و شہری، یہاں ختم ہو گئی رسول کی بات۔ اب امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، فرق نہیں ہے امام سجاد فرمائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اب امام سجاد فرماتے ہیں، دیکھیں یعنی گویا امام سجاد علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ جب یہ مہینہ، توجہ کیجیے گا، جب یہ مہینہ رسول خدا کا مہینہ ہے تو اب تمہاری محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ امام سجاد فرماتے ہیں فصوموا، جب یہ مہینہ رسول کا مہینہ ہے تو روزہ رکھو اس مہینے میں، کیوں؟ حبا لنبیکم، اپنے نبی کی محبت میں۔ اب یہاں پہ آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کر دوں، اگرچہ یہ جملہ آدھا جملہ پڑھا میں نے امام سجاد علیہ السلام کا، دیکھیں آل محمد کی محبت اور خدا کی محبت کوئی الگ الگ نہیں ہے۔ ہم جو بھی عبادت کو انجام دیتے ہیں، جو بھی عبادت کو انجام دیتے ہیں، وہ عبادت کیا ہونی چاہیے؟ قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ۔ یہ عبادت کا مقصد، انسان کی عبادت کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ قربت الی اللہ، یعنی میں خدا کے حکم کو بجا لانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ میں اپنے مثال کے طور پر میرے ماں باپ یہ کہے کہ آج روزہ رکھو، تو میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں ماں باپ کی محبت میں روزہ رکھوں، نہیں، جائز نہیں ہے۔ یہی فرق ہے ماں باپ سے محبت اور محمد و آل محمد سے محبت کے درمیان، یہی فرق ہے کہ اگر میں ماں باپ کی محبت میں روزہ رکھوں، روزہ باطل ہے، قربت اللہ نہیں بنے گا، لیکن آل محمد سے محبت خدا سے محبت ہے، آل محمد کا تقرب خدا کا تقرب ہے۔ لہذا امام سجاد علیہ السلام یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں حبا لنبیکم، نبی اکرم کی محبت میں روزہ رکھو، وتقربا الی ربکم، کے نتیجہ کیا ہوگا؟ خدا کے تقرب کا سبب بنے گا۔ دونوں کے درمیان یہ دو الگ الگ نیتیں نہیں ہیں۔ دیکھیں عبادت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں عبادت یہ نہیں ہو سکتی کہ میں دو نیتوں سے عبادت کروں، کہ ڈائٹنگ بھی ہو جائے اور روزہ بھی ہو جائے۔ عبادت، روزہ باطل ہے، روزہ باطل ہے۔ لیکن یہاں پر دو نیتیں نہیں ہیں، یہ در حقیقت واحد ایک نیت ہے، حبا لنبیکم، در حقیقت تقربا الی اللہ ہے۔ یہ میری بات اگر میں واضح نہ کر سکا یا کوئی اعتراض، کوئی آبجیکشن ہو تو زیارت عاشورہ جا کے پڑھیے گا، زیارت عاشورہ جا کے پڑھیے گا، کہ وہاں پر اللہ کی محبت، رسول کی محبت، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، امیر کائنات سلام اللہ علیہ کی محبت، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت، امام حسن کی محبت، امام حسین کی محبت، یہ سب ایک ردیف میں ہے۔ محبت نہیں، تقرب، خدا کا تقرب، رسول کا تقرب، امیر المومنین کا تقرب، بنت رسول کا تقرب، امام حسن کا تقرب، امام حسین کا تقرب، یہ سب ایک ردیف میں ہے، ایک لائن میں ہے، اس لیے کہ رسول کا اور آل رسول کا تقرب خدا کا تقرب ہے۔ بس اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ بات میری یاد رہے کہ ماہ مبارک رمضان حکم خدا ہے، وہاں یقینی طور پر ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول فرماتے کہ میری اتباع کرو۔ یقینی طور پر خدا، دیکھیں
آل محمد کی محمد و آل محمد کی محبت، خدا کی محبت کوئی الگ الگ محبتیں نہیں ہیں، یہ در حقیقت ایمان کے وہ درجے ہیں، یہ ایمان کے وہ درجات ہیں۔ خوب کیا فرماتے ہیں امام سجاد علیہ السلام، فصوموا ھذا الشہر، اس مہینے میں روزہ رکھو، حبا لنبیکم، نیت کیا ہے؟ نبی اکرم کی محبت میں، وتقربا الی ربکم، پھر اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام فرماتے اقسم بمن نفسی بیدہ، کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس ذات کے ہاتھ میں میری جان اور میری روح اور میرا نفس ہے، لقد سمعت ابی الحسین علیہ السلام، امام سجاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا امام حسین علیہ السلام سے سنا کہ یقول، کہ فرماتے ہیں کہ سمعت امیر المؤمنین علیہ السلام، کہ امیر کائنات فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہ میں نے امیر المؤمنین کو سنا کہ فرماتے ہیں من ساما، توجہ کریں، یہ ہے امیر المؤمنین کی محبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ہم کیا محبت کرنے والے آل محمد سے، ہم کیا محبت کرنے والے محمد و آل محمد علیہ السلام سے، ہم تو فقط لکلکائی زبانی کرتے ہیں، صرف ہم مجلس میں ہوتے ہیں تو آل محمد و آل محمد کی محبت کو ہم احساس کرتے ہیں، الحمدللہ، اپنی ماں کو دعا دیں، ہم اپنے آبا و اجداد کو دعا دیں، اپنے والد کو دعا دیں کہ جن کی نیکیوں کی وجہ سے ہمیں یہ محبت اور ولایت محمد و آل محمد ہمیں ملی۔ لیکن وہ امیر کائنات کہ جو رسول خدا کی محبت میں غرق ہیں، وہ امیر کائنات فرماتے ہیں کہ من ساما شعبان حبا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جو شخص شعبان کے مہینے میں رسول خدا کی محبت میں روزہ رکھتا ہے، وہ تقربا الی اللہ، اور خدا کے تقرب میں روزہ رکھتا ہے، احبہ اللہ وقربہ الی کرامتہ۔ کیا چاہیے ہمیں؟ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ہم اس دنیا میں آئے ہیں خدا کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں خدا کی رضوان حاصل کرنے کے لیے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں خدا کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، ہم اس لیے آئے ہیں اس فانی دنیا میں۔ امیر کائنات فرماتے کہ جو شخص رسول خدا کی محبت میں اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے، احبہ اللہ، خدا اس سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیں کس طرح خدا اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسی محبت کرتا ہے، جو رسول کی محبت میں روزہ رکھے گا خدا اس سے محبت کرے گا، جو رسول کی محبت میں روزہ رکھے گا احبہ اللہ، خدا اس سے محبت کرے گا۔ اور کیا فرماتے وقربہ الی کرامتہ، خدا یوم القیامہ، قیامت کے دن، وہ قیامت کا میدان، دیکھیے قیامت کا دن کون سا دن ہے؟ جنت میں جانا قیامت کا دن نہیں ہے، جہنم میں جانا قیامت کا دن نہیں ہے۔ قیامت کا دن کون سا کہلاتا ہے؟ جو جنت جہنم سے پہلے ہے۔ جنت تو خدا کی کرامت ہے، جنت تو خدا کا ایک خاص عنایت اور ایک خاص کرامت ہے جنت، لیکن ہمیں وہ قیامت کا میدان جو 50,000 سال کے برابر ہے، وہ بھی عالم برزخ کے 50,000 سال کے برابر، وہاں پر ہمارے پاس کیا سہارا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں من ساما شعبان حبا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی شخص، دیکھیں کل ایک جگہ میں اتفاق سے گفتگو کر رہا تھا تو یہ نقطہ میں نے بیان کیا کہ ممکن ہے میں نے اپنی زندگی میں شعبان میں مستحبی روزے رکھے ہوں شعبان کی فضیلت کے اعتبار سے، لیکن جو نقطہ ان روایتوں میں جس کو ہائی لائٹ کیا ہے، جو نقطہ روایات میں ایک خاص اس کو اہمیت دی ہے، وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ شاید کل میرے لیے میں اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوا، وہ یہ کہ میں شعبان کا روزہ رکھوں حبا لنبیکم، رسول خدا کے عشق میں، رسول خدا کی محبت میں۔ یہاں پہ ایک مسئلہ شرعی ساتھ ساتھ بیان کر دوں کہ اگر کسی کے ذمے اگر قضا روزے ہیں
اگر سیستانی کے اعتبار سے یا واجب روزے ہیں اگر خوئی کے اعتبار سے تو وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. لہذا جس کے اوپر قضا روزے ہیں وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. لیکن اگر واجب روزہ ہے تو قضا کی نیت کرنی ہے. لیکن انسان بیک آف دا مائنڈ یہ نیت رکھے, بیک آف دا مائنڈ انسان یہ نیت رکھے کہ اگر یہ قضا روزہ نہ ہوتا تو میں رسول خدا کی محبت میں روزہ رکھتا انشاءاللہ العزیز, انشاءاللہ العزیز. دیکھیں یہ ارتباط, یہ کنیکشن بہت ضروری ہے, یہ کنیکشن بہت ضروری ہے. بہرحال جس کے اوپر قضا روزہ وہ قضا روزہ رکھے, جس کے اوپر مستحب روزہ وہ مستحب روزہ رکھے. اور بہرحال محبت رسول کو ایک ذہن میں انسان رکھے کہ رسول خدا کی محبت میں. دیکھیں پھر آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں. انسان کا داعی, انسان کی نیت صحیح جنت کی لالچ میں, جہنم کے خوف سے, خدا یہ مقام عطا کرے گا. لیکن پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ چیز جو روایت میں بیان کی وہ کیا ہے؟ حبا لنبیکم, نبی اکرم کی محبت میں, رسول کا مہینہ ہے, رسول کی محبت میں. خیر اب پہلے یہ حدیث کہ امیر کائنات کیا فرماتے ہیں؟ من صام شعبان, جو شخص شعبان کا روزہ رکھتا ہے حبا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ پہلی نیت رسول خدا کی محبت, وہ تقربا الی اللہ کی, یہ دو الگ الگ دیں کہ ایک ہی چیز ہے. احبہ اللہ, خدا اسے محبت کرتا ہے. وقربہ الی کرامتہ یوم القیامہ, کہ خداوند متعال قیامت کے میدان میں اپنی کرامتوں سے اس کو قریب کرے گا. مثلا نہیں بیان کیا, عرش کا سایہ ہوگا, خدا کی رحمت کا سایہ ہوگا, خدا کی رحمت کے سائے کے تحت میں ہوگا, محمد و آل محمد کے جوار میں ہوگا. قربہ الی کرامتہ, خدا اس شخص کو جو رسول کی محبت میں روزہ رکھ رہا ہے اپنی کرامتوں کے قریب کرے گا قیامت کے دن. وَأَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّةَ, اور جنت تو اس کے لیے واجب قرار دے گا. اب توجہ کریں کہ اس کے بعد یہ روایت ملاحظہ فرمائیے. دیکھیں اس کو کہتے ہیں محبت, اس کو کہتے ہیں عقیدت. روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں حث من فی ناحیتک علی صوم شعبان, کہ جو بھی تمہارے ارد گرد ہے, تمہاری اولاد, جو بھی تمہارے اطراف میں ہیں, ان کو شعبان کے روزے کی طرف ابھارو, ان کو ترغیب کرواؤ, انہیں رغبت دلاؤ. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں. تو راوی کہتا ہے کہ اب وقت نہیں ہے ورنہ آپ کی خدمت میں یہ جملہ. راوی کون ہے؟ صفوان جمال. صفوان جمال راوی ہے, کوئی معمولی انسان نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ خدا کے احسانات جتنے ہم شمار کرنا چاہے شمار نہیں کر سکتے ہیں, تصور نہیں کر سکتے ہیں. یقینی طور پر اصحاب آئمہ کو ایک خصوصیت ملی کہ جس خصوصیت سے ہم محروم, وہ یہ کہ یہ لوگ آئمہ کا دیدار کرتے تھے, آئمہ کی زیارت کرتے تھے, آئمہ کی روح مبارک, چہرہ مبارک کے نور سے منور ہوتے تھے. لیکن ایک خصوصیت جو ہمیں ملی, ایک خصوصیت جو ہمیں ملی وہ یہ کہ آج ہمارے سامنے تمام کے تمام, آج ہمارے سامنے علوم آل محمد انتہائی ایزی ایکسس ہے ہمارے لیے. یعنی آج ہمارا بچہ, ہم بھی بچپن سے
ماہ شعبان کی فضیلت اور ماہ شعبان کی عظمت کو جانتے تھے. صفوان جمال اتنا مقرب صحابی ہونے کے باوجود کیا پوچھتا ہے؟ عجیب سوال ہے، کیونکہ وہ تربیت کا زمانہ ہے. وہ ابھی تربیت ہو رہی ان اصحاب کی تربیت ہوئی. تو آج ہمارے سامنے یہ علوم آل محمد ہمیں بنے بنائے تمام توجہ کے ساتھ، تمام پوری کی پوری معلومات کے ساتھ ہمارے سامنے پورے دسترخوان کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کر دیے گئے. آج ہمیں معلوم ہے شعبان کی فضیلت. صفوان جمال پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ صفوان جمال پوچھتے ہیں کہ فدا کا طرح فی شیون، آئے شعبان کی کوئی فضیلت ہے، شعبان کی کوئی خصوصیت ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے فقال نعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا رأى ہلال شعبان امر منادیا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ جب بھی ماہ شعبان کا چاند دیکھتے تو منادی کو، ندا دینے والے کو حکم دیتے، جاؤ شہر مدینے میں میری طرف سے آواز دو. کیا آواز دو؟ کیا ندا لگاؤ؟ یا اہل یثرب، اہل یثرب، اے مدینے والو، انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول خدا کا بھیجا ہوا ایک نمائندہ ہوں. رسول، نمائندہ، میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمائندہ ہوں. الا ان، رسول خدا فرماتے ہیں رسول کا نمائندہ ہوں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں نمائندہ ہوں. اور رسول کیا فرماتے ہیں؟ الا ان شعبان شہری، کہ شعبان میرا مہینہ داخل ہو گیا. فرحم اللہ، اللہ اکبر، یہ مہینہ شعبان کا مہینہ رحمت الہی کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں جہاں پر رحمت الہی نازل ہو رہی ہے، رسول خدا کی خصوصی دعا حاصل ہے، نور علی نور. کس کے لیے؟ رحم اللہ من اعاننی علی شہری، کہ خدا کی رحمت ہو جو اس مہینے میں میری مدد کرتا ہے. اللہ اکبر، میری مدد کرتا ہے. عجیب نہیں ہے؟ مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری مدد چاہیے. رسول خدا مگر ہماری مدد کے محتاج، نعوذ باللہ من ذالک. خب اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک الگ گفتگو ہے، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا. لیکن رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم اللہ من اعاننی فی شہری علی شہری، جو شخص میرے اس مہینے میں میری مدد کرے. اب مدد کیسے ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں ثم قال ان امیر المومنین کان یقول، اس طریقے سے مدد کہ نبی امیر المومنین فرماتے ہیں مدد کا کیا معنی ہے تو فعلاً چھوڑ دیں. یقینی طور پر مدد یعنی کیا مطلب؟ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہر اعتبار سے بے نیاز، کیونکہ خدا کے خاص بندے ہیں. اور پھر نور علی نور، یہ کہ رسول خدا نے ایک خاص عنایت امیر کائنات کو عطا کی کہ ناصر رسول خدا امیر المومنین. عجیب ہے یہ باتیں، ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں. رسول خدا کا ناصر ہے امیر المومنین، اور خود امیر المومنین فرماتے کہ جب جنگ اپنے عروج پر ہوا کرتی تھی تو ہم رسول کی پناہ میں چلے جاتے تھے. بابا یہ رشتے ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، ان باتوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں. وہ رسول مگر ہم سے مدد مانگ رہے ہیں. یقینی طور پر یہ کوئی دنیاوی مدد نہیں ہے، اخروی مدد نہیں ہے. رسول کو ہم سے کچھ نہ دنیا چاہیے نہ آخرت چاہیے، لیکن اس کے باوجود رسول فرماتے ہیں. اس کا فلسفہ انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے. ایک جملے میں اشارتاً بیان کر دوں کہ رسول کو شفاعت کرنے میں ہم رسول کی مدد کریں. رسول کی شفاعت تو گنہگار بندے کو بھی حاصل ہو جائے گی، لیکن خدا کے سامنے رسول ہماری شفاعت لے کر جائیں تو رسول کو شرمندگی نہ ہو، جیسے بعض روایتوں میں ہے. خیر، ثم قال امیر المومنین، اس کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں
काना यकूल मा फातनी सौम शाबान मुंज़ समिअतु मुनादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युनादी फी शाबान। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि जब से रसूल खुदा की इस मुनादी की आवाज मेरे कानों में पड़ी है, उस दिन से लेकर आज तक मुझसे कभी शाबान का रोजा नहीं छूटा है। इसको कहते हैं इश्क, इसको कहते हैं मोहब्बत। बस तकरीबन 5 दकीके और आपकी जहमतों को तमाम करूं, इसको कहते हैं मोहब्बत, इसको कहते हैं हकीकी चाहने वाला। कि अमीरुल मोमिनीन फरमाते जब से मुनादी ने आवाज दी शाबान को रोजा मुझसे नहीं छूटा है। वलन यफूतुनी अय्याम हयाती सौम शाबान इंशाअल्लाह ताला। और फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन कि इंशाअल्लाह अपनी आखिरी उम्र तक मुझसे शाबान का रोजा नहीं छूटेगा। और फिर अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि सौम शहरैन मुतताबिऐन तौबतुम मिनल्लाह, कि जो शख्स इन 2 महीनों में मुसलसल रोजा रखता है ये खुदा की तरफ से खुसूसी एक तौबा है। अब ये आपने मुलाहिजा फरमाया तो माह शाबान की और भी बहुत सारे आमाल है कि जिसको शेख अब्बास कुमी ने किताब मफातुल जिनान में बयान किए। इंसान कोशिश करे कि जो भी आजकल अल्हम्दुलिल्लाह खुदावंद मुताल इसको हम बला ना समझें, इसको मुसीबत ना समझें। वो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इमाम कैद खाने में गए तो इमाम ने कहा सलामुल्लाह अलैह, क्या फरमाते हैं, खुदाया मैं तो इस दिन के लिए तुझसे दुआ करता था कि मुझे खलवत मिले जिसमें मैं तुझसे राज़ो नियाज कर सकूं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह खुदा जिस हाल में रखे, सलामती ईमान के साथ मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत के साथ जिस हाल में रखे, खुदा का एहसान है, आजमाइश है, इम्तिहान है। और आखिरी बात और आपकी ज़हमतों को तमाम करूं कि ये सलवात कि जो शाबान की जवाल के वक्त हर रोज मुस्तहब है कि इंसान अजान ज़ोहर के वक्त इस सलवात को जरूर पढ़ें। एक शब 15 को भी पढ़ना मुस्तहब है, जो शब 15 के अमाल में से एक अमल ये इस सलवात को पढ़ना। और हर रोज शाबान में मुस्तहब एक इंसान इस सलवात को पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद शजरतिन नुबुव्वा, मोहम्मद व आले मोहम्मद के जो नबूवत के दरख्त हैं, मौज़िअ रिसाला, रिसालत का महल है, मकान है, मुख्तलिफिल मलाइका, ये वो घराना है जहाँ मलाइका आना जाना करते हैं, वो मादनुल इल्म, जो इल्म का मादन और खजीना है, अहले बैतिल वही, ये वही का घर है, साहिबान बैत वही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल फुल्किल जारिया फी लुजजिल गामिरा। क्या है मोहम्मद व आले मोहम्मद? ये उस दुनिया के शयातीन और गुमराह के मुतलातिम और तूफान ज़दा समंदर की कश्ती है मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक होते है ना समंदर, जो कश्ती समंदर के तमाम तूफानों को, तमाम तलातुम को, तमाम मौजों को जो कश्ती हिफाजत दे दे, इंसान उस कश्ती में सवार होता है। दुनिया की इन तमाम शयातीन और गुमराह अफकार और इन गुमराह कुन मौजों और तलातुम की जो कश्ती है वो मोहम्मद आले मोहम्मद की कश्ती है। इसलिए वो हदीस है खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसको नबी अकरम ने फरमाया, शिया सुन्नी इस रिवायत को नकल करते हैं कि सफीनतु अहलु बैती का सफीनते नूह, इतना तो शदीद तूफान था
کیسا طوفان تھا جو پوری دنیا کو اپنے احاطے میں لے لیا تھا. کون نجات پائے گا؟ جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہوگا. اس دنیا میں گمراہی سے انسان کو اگر نجات پانی ہے تو محمد و آل محمد کے در پر جانا ہوگا, کشتی محمد و آل محمد میں سوار ہونا ہوگا. کہ المتقدم مارق والمتاخر عنہم زائق واللازم لہم لاحق, یہ 3 جملے اس سلوات کے. جو محمد و آل محمد سے آگے بڑھا, غلو کیا, آل محمد سے آگے بڑھ گیا, ہلاک ہو گیا, گمراہ ہو گیا. جو پیچھے رہ گیا, جس نے تقصیر کی, جو مقصر ہوا, جنہوں نے چھوڑا, نیست و نابود ہو گیا. وہ لازم لہم لاحق, جو آل محمد کے ساتھ ساتھ رہا, سلمان و ابو ذر کی طرح, سلمان و ابو ذر کی طرح, کہ دیکھا کہ میرے مولا کا کیا اشارہ ہے, میرے مولا کی کیا خواہش ہے, میرا مولا مجھ سے کیا تمنا کرتا ہے. جو محمد و آل محمد کے ساتھ رہا وہی محمد و آل محمد کے ساتھ ملحق ہو گیا, وہی محمد و آل محمد کے ساتھ دنیا اور آخرت میں اور قیامت کے دن یوم ندعو کل اناس بامامہم کا مصداق قرار پائے گا. اور یہ درود کہ جس درود کے آخر میں یہ فرماتے ہیں ھذا شہر نبی, یہ خدایا تیرے نبی کا مہینہ ہے. وہ مہینہ توجہ کریں, وہ ایک ماہ مبارک رمضان, کہ انشاءاللہ وہ خطبہ ضرور پڑھیے گا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ مبارک رمضان کا خطبہ دیا ہے ماہ رمضان کی آمد پر, شعبان کے اختتام پر, جس میں 3 چیزوں کے ذریعے سے کہا کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالرحمت والمغفرت والبرکت, رحمت کے ساتھ, برکت کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ خدا کا مہینہ آ رہا ہے, وہ ماہ مبارک رمضان. اور یہ مہینہ ھذا شہر نبی, یہ خدا تیرے نبی کا مہینہ ہے, سید رسول, تمام انبیاء کا سید و سردار ہے. شعبان, وہ شعبان کا مہینہ کہ جس شعبان کا مہینے میں تیری رحمت اور تیری رضوان کو گھیرے ہوئے ہیں, کہ جس مہینے میں رسول خدا نماز پڑھا کرتے تھے, روزہ رکھتے تھے, عبادتوں کو انجام دیتے تھے. اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کی کرامتوں کا خیال رکھتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ خداوندہ ہمیں اس مہینے کی معرفت, اس مہینے کے اعمال کو انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما, اور اس مہینے میں اپنی نفس, اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا, اس مہینے میں اور آنے والے مہینے یعنی ماہ مبارک رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. حاضر مجلس مومن مومنات کی تمام جائز حاجات, کل مومن مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. جو مومن مومنات اس بلا میں, اس مصیبت میں گرفتار ہے, بحق محمد و آل محمد, خداوندہ تمام مومن مومنات کو اس شر سے محفوظ فرما. حاضر مجلس مومن مومنات, کل مرحوم مومن مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, خداوندہ تمام مرحوم مومن مومنات کی مغفرت فرما, جوار معصومین میں انہیں جگہ عطا فرما. خداوندہ جو مومن و مومنات حج و زیارات کے مشتاق ہیں ان کو حج و زیارت سے مشرف فرما, اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.